السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میری نظر سے منیر احمد کے ساتھ۔ اس وقت اگر پاکستان کی بات کریں تو جہاں پہ عالمی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے تو وہاں پہ پاکستان کے اندرونی معاملات حکومت کے لیے ہر روز ایک نیا چیلنج کھڑا کر رہے ہیں۔ اس وقت بات کریں پاکستان کی سرحدی علاقوں کی، چاہے وہ بلوچستان کی ہو، کے پی کے کی ہو، آزاد کشمیر کی ہو، تو وہ سارے کے سارے سرحدی علاقے اس وقت ایسا لگتا ہے جہاں پہ حکومت کی مکمل رٹ قائم نہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے معاملات معاشی طور پہ بڑے چیلنج نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی جو موجودہ پالیسیز ہیں، خاص طور پہ جو کل اناؤنسمنٹ کیا گیا پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سوال کہ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس عدم استحکام کے ساتھ پاکستان ان چیلنجز کا مقابلہ کس طرح سے کرے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ جوائن کریں فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب، اس وقت پاکستان کی اگر بات کریں، ایک تو انٹرنیشنل محاذ ہے بٹ اندرونی محاذ بہت سارے کھلے ہوئے ہیں۔ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو گرپ ہے وہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ نہیں دیکھیے، اصل معاملہ تو ہوتا ہی آپ کا اندرونی معاملہ ہے نا، جس کے اوپر اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو پھر آپ باہر کوئی اہمیت ہے۔ اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہی ہے کہ پاکستان کا جو اندرونی بحران ہے وہ ایکچولی بہت بڑا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست نے جو پاکستان کی فیڈرل پارٹیز ہیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ سائیڈ پہ کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور عمران خان تک جاری ہے، نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، تمام لوگ جو ہیں ان کو ایلینیٹ کر دیا ہے۔ اور اب پاکستان کے اندر جو فیڈرل پارٹیز ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور اس وقت ریاست کو بلوچستان ہو، کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، ہر جگہ پہ یہ لڑائی اب اکیلے لڑنا پڑ رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ بہتی گنگا میں ہاتھ تو دھو رہے ہیں اور وہ فائدے تو اٹھا رہے ہیں، لیکن جہاں پر بھی چیلنج آتا ہے وہاں پر وہ سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے تو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا ورکر جو ہے وہ چونکہ پہلے ہی ناراض ہے وہ اس لڑائی میں حصہ دار ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک المیہ ہے جو پاکستان میں جنم لے چکا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کا جو اندرونی سیاسی بحران ہے وہ اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ وہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ حل کیسے ہو۔ بٹ فواد صاحب بھائی، آپ اگر ذرا ڈائنامکس کو دیکھیں، میں ایک ایک کر کے اگر سوال پوچھتا چلوں، اس وقت آزاد کشمیر کی ایک صورتحال ہے۔ یہ صورتحال ایک دن کے نہیں ہے، راتوں رات ڈیولپ نہیں ہوئی۔ آپ کو نہیں لگتا گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ کام کر سکتی تھی؟ سیم اگر میں آج بات کروں بلوچستان کی، وہاں پہ ایک جو انسیڈنٹ ہوا، آج جا کے گورنمنٹ گئی ہے اور پھر وہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں، یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، اتنے دن کا پرولونگ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں گورنمنٹ پرو ایکٹیو نہیں ہے اپنی اپروچ میں؟ نہیں دیکھیں نا، یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا گمبھیر ہے ایکچولی۔ فار ایگزامپل آپ بلاول بھٹو کا بیان دیکھیں، انہوں نے کل بیان دیا کہ آپ اگر ہرمز جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں تو آپ کشمیر اتنے دنوں سے بند ہے اس کو کیوں نہیں کھلوا پا رہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کشمیر پر حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ ایگزیکٹلی، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ پابندی کس نے لگائی؟ پیپلز پارٹی نے۔ بالکل۔ وہاں پہ جو وزیر اعظم ہے جو دہشت گرد اور را کا ایجنٹ، اس لیڈرشپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا کہ جہاں پہ پروٹوکول لینا ہے، جہاز پہ جانا ہے، جہاں پہ پرسنل بزنسز جو ہیں ان کے دوام دینے کے لیے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن جو ہی کوئی فیصلہ آتا ہے جس سے ہاتھ پاؤں جلنا شروع ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو نے جس طرح سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اس کشمیر کے معاملے سے، وہ ایک مثال ہے کہ کس طرح سے اس وقت پاکستان چل رہا ہے۔ بلوچستان کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے ان مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو صرف ایک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب ہم یہ انتظار کریں گے کہ دوسرا انسیڈنٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہاں تو روز ہی ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو روز ہی واقعات ہو رہے ہیں۔ فرینکلی گورنمنٹ ہیز نو کلو کہ آخر اس نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک ماحول ہے پاکستان کے اندر وہ بڑا سوگوار ہے۔ بزنسز جو ہیں اس کا بزنس کا کوئی یہاں پہ ایک وہ جو سمجھیے کہ ماحول ہے، انوائرمنٹ، جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ اتنا برا ہے، اور عام آدمی اتنا مایوس ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔
یہ جب تک آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو پروسیس ہے ریکنسیلیشن کا وہ شروع نہیں کرتے، جب تک عمران خان کو سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کرتے، اور پاکستان کے اندر آپ جو سیاست ہے اس کو بحال نہیں کرتے، یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ نے اس پہ جتنا زور لگانا ہے لیکن 4 سال آپ نے لگا لیا. فواد صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ میں کافی دیکھتا ہوں آپ ریکنسیلیشن کی بات کریں، ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں اور رائٹلی سو کہ سیاست میں کہیں نہ کہیں رستہ نکلنا چاہیے، لیکن ریکنسیلیشن ہوگی کس سے؟ آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حکومت سے ریکنسیلیشن کو تیار نہیں ہیں. حکومت کہتی ہے یہ جو تحریک انصاف ہے اس سے تو ریکنسیلیشن ہو نہیں سکتی. دیگر سیاسی جماعتوں کے اپنے معاملات ہیں، وہ بھی اس طرح سے شاید ریکنسیلیشن کا پروسیس نہیں بن سکتے. اور اب تو عالم یہ ہے کہ جو حکومتی جماعتیں رہی ہیں ماضی میں کسی طریقے سے قریب رہی ہیں، جے یو آئی یا دیگر جماعتیں، اب تو وہ بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں کہ شاید ریکنسیلیشن کے دروازے تو مکمل طور پہ بند ہو رہے ہیں. دیکھیں، ریکنسیلیشن کے دروازے تو کھولنے ہیں حکمرانوں نے، یہ اپوزیشن پارٹیز نے تو نہیں کھولنے نا. ریکنسیلیشن کا جو پروسیس ہے اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ ماحول امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ماحول اتنا تلخ رکھیں گے، دیکھیں اگر میں اور آپ بیٹھ کے اگر ایک کپ چائے کا بھی اکٹھے نہیں پی سکتے تو ہم نے کیا بات چیت کرنی ہے؟ آپ نے پہلے حکومت نے اور ہم جب ملے ہیں ثناء اللہ صاحب کو، ایاز صادق کو، باقی دوستوں کو، ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے آپ اس ماحول بنانے کے لیے جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان کو ریلیف دیں تاکہ وہ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھ سکیں اور ہم بات چیت کا ایک ماحول بنا سکیں. اب وہ وہاں پہ جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے. عمران خان جو ہے اس کو ہم نے جیل میں بند کر دیا ہے، 7 مہینوں کی تو ملاقات نہیں ہونے دی. تو یہ اس سے تو یہ تو ہماری بڑی کامیابی ہے، اور یہ چونکہ ہماری بڑی کامیابی ہے تو اس کو ہمیں کیوں ضرورت ہے اپنی اسٹریٹجی کو بدلنے کی. بٹ دا پرابلم از کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پہ آپ بندوق کے زور پہ اپنے مخالف کو ڈیل کر رہے ہیں، یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتی. اور آپ یہ جو اسٹریٹجی چلا رہے ہیں کہ آپ ملک میں الیکشن ہوں گے لیکن سیاست نہیں ہوگی، یہ دیکھیں یہ ناممکن ہے اس پالیسی کو پرسو کرنا. اس کا نقصان آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ الیکشن کراتے ہیں اور پھر آپ کو اس میں دھاندلی کرنی پڑتی ہے، تو چاہے وہ جی بی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ہر گلی محلے میں آپ اپنے خلاف ایک بہت بڑا پرسنل اینیموسٹی کریٹ کر دیتے ہیں. دیٹس اے اٹر اسٹوپڈ اسٹریٹجی جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے. اس سے تو بہت بہتر ہے کہ ہم الیکشن کے بغیر کوئی سسٹم کریٹ کر لیں. اس میں پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایک جو ہے وہ درد نہیں ہوگا. بٹ فواد صاحب یہ لوگوں جو کو ابھی پتا ہے کہ ریسنٹ جب تک ملاقاتیں جو ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے، کیا اس میں نکل کے سامنے آیا ہے؟ کہا تو یہ جا رہا تھا شاید جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن کیا واقعی طور پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے یا حکومت لگتا ہے یہ کنسسٹنٹ پالیسی اپنا کے رکھے گی اسی کو؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اجازت دی ملنے کی تو یہ ایک سٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن ہے، لیکن اس کو آگے سر وہ اجازت کنسولیڈیٹ آپ کو کرنا. مل گئی نا، باقیوں کو نہیں ملی، اس لیے وہ رائٹ ڈائریکشن تسلیم نہیں ہو پا رہی. نہیں دیکھیں وہ باقیوں میں اگر وہ باقی کسی سلمان راجہ وغیرہ یا جو وکلا لیڈرشپ ہے وہ تو فرینکلی اگر جانا چاہے ان کی پیشی پہ تو وہ تو وکیل ہیں، وہ تو جا سکتے ہیں نا، لیکن وہ تو جاتے نہیں ہیں نا. کوٹ لکھپت پہ تو کبھی کسی نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے ان سے ملنے کی یا گائیڈ لائن لینے کی. اپنے پی ٹی آئی کا اگر آپ پوچھیں تو سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں، جنہوں نے تشدد سہا ہے، جنہوں نے کاروبار ختم کیے ہیں، پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ 34,000 لوگ جو جیلوں میں گئے، وہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے اب کوئی بھی اور شخص جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے سڑک پہ آ کے مار کھانے کو تیار نہیں. اور یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑی غلطی تھی. خان صاحب کی بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسی لیڈرشپ کو چنا جو بنیادی طور کے اوپر ایک بزدار ماڈل ہے جو کہ انہوں نے پارٹی پہ لگایا. ایسے لوگ لگائے گئے جن کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی، اور اس کے نتیجے میں پارٹی جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ وہ عمران خان کی کوئی مدد کر سکے. لہٰذا یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو تو یہ ملیں یا نہ ملیں ان کی کوئی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے نا. یہ
ان کو جانتے ہیں جو قید ہے نا، جو قید میں ہے وہ ان کو جانتے ہیں. بٹ So بٹ it's بٹ بٹ like فواز صاحب ابھی پی ٹی آئی نہیں، اب بات چلیں کر ہی رہے ہیں تو 5 اگست سے ایک نیشن وائڈ موومنٹ کی بات کر دی ہے. پھر جو موومنٹ کی بات کی جاتی ہے اس سے پہلے جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں سہیل آفریدی صاحب مسنگ ہوتے ہیں. تو یہ مومنٹم پی ٹی آئی تو آئی ڈونٹ تھنک سو بنا سکے کسی بھی طور پہ اس انکنسسٹنسی کے ساتھ. پی ٹی آئی تو کوئی مومنٹم نہیں بنا سکتے، نہ ہی ان کی موومنٹ سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی انہیں محسوس ہو رہا ہے. یہی اسی لیے تو حکومت بضد ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اگر ان کو خطرہ ہو کہ واقعی ہزاروں لوگوں کے ساتھ سڑک پہ آ جائیں گے تو حکومت مذاکرات کرے گی، لیکن فی الحال ان کو کوئی اس قسم کا خطرہ جو ہے وہ لگ نہیں رہا. اور یہ علیمہ خان لیکن صاحبہ کا کردار، اگر سوری اگر اسی کے ساتھ ایڈ کر دیں، علیمہ خان صاحبہ کا جو کردار ہے آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا یا بڑھنا چاہیے؟ بڑھنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے لیے جدوجہد ان کے خاندان نے ہی سب سے پہلے کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ورکر ہے وہ تو عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہے، وہ تو کسی اور کے ساتھ ہے نہیں. لہٰذا ظاہر ہے کہ یہ جو جدوجہد ہے یہ انہوں نے کرنی ہے، خود ہی کرنی ہے، اور ان کو ہی یہ جدوجہد کا ذمہ جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر حکومت سمجھتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حکومت کو سخت ضرورت ہے اس وقت کنسولیڈیشن کی اور معاملات کو ایک فواز صاحب ٹھنڈے دل کے ایسے ہی اگر ساتھ میں مفروضے کے طور پہ کہوں، اگر آج میں آپ حکومتی مشیر ہوتے یا اس سائیڈ پہ ہوتے کہ وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے، کیا ایسا اقدام کرتے؟ چلیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیتے، یہی کر لیتے آپ شاید؟ یہ خیر دیکھیں نا، ہم نے تو ان کو ایک فریم ورک دیا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ سب سے پہلے جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں ان کو آپ رہا کریں. ان کو رہا کرتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کو رہا کرتے ہیں، اس سے ایک ماحول بن جائے گا گفتگو کا، اور آپ پھر اس بات کو آگے بڑھا سکیں گے. سب سے پہلے ماحول بنانا بات چیت کا ضروری ہے، جو حکومت بنا سکتی ہے، اپوزیشن نہیں بنا سکتی. ابھی آپ جو بھی کر لیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے غلط بات کی، بالکل ناقابل قبول کی، جو بھی آپ کو اعتراضات ہیں، لیکن دیکھیں آپ یہ لڑائی میں مزید پانی نہ ڈالیں. اس وقت آپ افورڈ ہی نہیں کرتے اپنی لڑائیاں بڑھانا. آپ کو اپنی لڑائیاں کم کرنی ہے، اینڈ دس شوڈ بی دا پالیسی. یہ نہیں کہ آپ نے جو بھی بندہ ہو اس کو اوپر چڑھ جانا ہے کہ اس کی ضرورت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، فلانے کی ضرورت کیسے ہوئی، یہ وہ. اس طرح سے ملک تو نہیں چل سکتا. بٹ فواز صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی میں جو تحریک انصاف کا ایک سٹانس رہا موروث سیاست کے حوالے سے، علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے، آج وہ خود بھی تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج بنتا ہے کہ جہاں علیمہ خان تھوڑا سا سٹانس لیتی ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتی ہیں، تو پھر وہ پارٹی میں ایک وہیں سے بیانیہ پلٹ دیا جاتا ہے، پھر وہیں سے کلیریفیکیشنز آ جاتی ہیں. تو یہ بھی تو ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ بھی آپ بات کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتی ہے کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب تھے، کھا وہ سیاسی اجتماعات سے، پروٹیسٹ سے عین موقع پہ غائب ہو جاتے تھے، لیکن ملاقاتیں ہوتی تھیں، ڈائیلاگ چلتا تھا. لیکن آج نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہ ڈائیلاگ چل رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ موروثی سیاست تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ کوئی نئی ڈیفینیشن ہی میڈیا نے بنا لی ہے. موروثی سیاست کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو صرف بغیر کچھ کیے اپنے خاندان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عہدہ مل جائے. یہاں تو عہدہ تو مل ہی نہیں رہا نا، یہاں تو وہ جدوجہد کر رہی ہیں. جیسے مریم نواز اگر آج چیف منسٹر ہے تو وہ موروثی سیاست تو نہیں ہے، انہوں نے تو جدوجہد کی ہے اپنے والد کے لیے. اگر آج حسین نواز کو چیف منسٹر بن دیا جائے یا حسن نواز کو بنا دیا جائے تو وہ پھر موروثی سیاست ہے. لیکن اگر آپ ایک جدوجہد کرتے ہیں تو وہ پھر موروثی سیاست نہیں ہے. تو علیمہ خان، ہاں بلاول بھٹو کی موروثی سیاست ہے کیونکہ وہ بغیر جدوجہد کے چیئرمین بنے. لیکن جس طرح سے یہ علیمہ بھی کر رہی ہیں، وہ تو دیکھیں اپنا جو جدوجہد کر رہی ہیں، ایک مشکل وقت میں وہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، اس کو موروثی سیاست تھوڑا ہی کہا جا سکتا. اور فواز صاحب اگر آخری میں یہ بتا دیں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو اس وقت موجودہ حالات کے پیش اس وقت ہولڈ ہے، کیا آنے والے دنوں میں 28ویں ترمیم کا بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کو ایک نیا موڑ دے سکتا ہے؟ دیکھیں 100% آنی چاہیے. جو ترمیم جس کی بات ہو رہی ہے یا اپنا یہ اس وقت چل رہا ہے، وہ ایک بہت ہی اہم ترمیم ہے. اور اگر
پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ اسی سے ہی ہو سکتا ہے. اور وہ 28ویں جہاں ترمیم ایسی ہو جو 18ویں ترمیم کی نفی کر دے تو بھی آنی چاہیے. نہیں، نفی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو تو مزید ڈیولوشن کرنی ہے نا. 18ویں ترمیم کا بنیادی پرنسپل ہے کہ ڈیولوشن ہو، لیکن ہم دیکھیں وہ ہوئی نہیں. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں انہوں نے سارے وسائل اپنے قابو میں کر لیے. صحیح. جب تک آپ جو ہے یہ ڈیولوشن نہیں کرتے ڈسٹرکٹس کے اوپر، اسٹرانگ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آپ نہیں بناتے، تو آپ ملک تو نہیں چلا سکتے. لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ایک 28ویں ترمیم ڈیولوشن ہو. کراچی، گوادر جن کو فیڈرل ٹیریٹریز ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، فیڈرل ٹیریٹریز بنے. جہاں پہ صوبے جو ہے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ چھوٹے ہو سکتے ہیں وہاں چھوٹے ہوں. اور پاکستان میں ایک کمپریہنسو، جو آج بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو آپ کے ایڈمنسٹریشن سے جڑا ہوا ہے نا. آپ نے ایک نیا صوبہ کار کر دیا 1970 میں، 43% پاکستان اس میں شامل کر دیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. جب تک آپ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں کریں گے، پاکستان ول ریمین جو ایک حکومت کے لیے اور گرد سر آن اے یہ لائٹر رہے نوٹ، یہ گی. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہ کرنے کی وجوہات سیاسی بنیاد پہ؟ اس کی بنیادی تو وجہ یہ ہے نا کہ ہماری یہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہاں شخصیات ہیں، اور جو شخصیات ہیں وہ ایسے ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتی کہ جس سے وہی سیاسی طور پہ کمزور ہو جائے. تو لہٰذا جب آپ لوکل گورنمنٹ کریں گے اور اسٹرانگ میئر آئے گا تو پھر لوکل گورنمنٹ فیصلہ کریں گی نا کہ ایم این اے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس کون ہوں گے. پھر نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان تو نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی گیم. لہٰذا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہی ہمت کر کے کرا لے تو کرا لے، پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ڈیولوشن نہیں ہونے دینی. اینڈ فواد صاحب، لاسٹ سوال، بطور ایکس ممبر پاکستان تحریک انصاف، آپ 5 اگست کی جو اس وقت احتجاج کی کال ہے آپ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ I'm not ex member of PTI, I'm present member of PTI. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جو بھی پروٹیسٹ کی کال ہوگی یا جو بھی اسٹریٹجی بنے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہونی چاہیے اور سیاسی قیدیوں کے ریلیف کے لیے ہونی چاہیے. اور میرے خیال کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے نہیں. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پہ جو چیلنجز ہیں اس کے لیے حکومت کے جو اقدامات ہیں یقینی طور پہ ناکافی ہیں. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، اور بیرونی چیلنجز جیسے جیسے بڑھیں گے پاکستان کے اندرونی چیلنجز میں مزید اضافہ ہوگا. پروگرام میں ایک وقفے کو شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ذرا جانیں گے کہ اس وقت پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی میجر ہاٹ لائن ہے، اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کا حاضر ہوتا ہے.